ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، یعنی کوئی بھی نہیں، سب سے بڑا ظالم وہی ہے، کون، ممن، اس سے جو، افترا، گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذبن، جھوٹ، یعنی اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگائے، جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کرے۔ مثلاً اہل عرب کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے، مثلاً صائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام وغیرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز بھی مقرر نہیں کی۔ اس کی تردید پیچھے گزر چکی کہ وما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی مقرر نہیں کیا، یہ سراسر اللہ کے ذمہ جھوٹ ہے، یہ ان کی یعنی اہل جاہلیت کی خود ساختہ رسمیں ہیں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم اور مجرم وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہیں یا بنائی ہی نہیں یا مقرر ہی نہیں کی، او قالا، یا کہے، یعنی یا پھر وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے جو یہ بات کہے، اوحی الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے، ولم یوحی الیہ شیء، حالانکہ نہیں وحی کی جاتی اس کی طرف کوئی بھی چیز، وحی کا نام و نشان ہی نہیں، اور وہ اس ذوم میں مبتلا ہے اور یہ جھوٹی بات کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، یعنی جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ ومن قال، اور جو کہے، یعنی وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو یہ بات کہے، کیا، سأنزل، ان قریب میں اتاروں گا یا نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، مانند اس کے جو اتارا اللہ نے، یعنی جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے ایسا کلام میں بھی اتار سکتا ہوں، میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ تو یہ تین باتیں جو ہیں جھوٹ سے تعلق رکھتی ہیں، یہ تین باتیں جھوٹی باتیں ہیں، اور یہ جھوٹی باتیں اللہ کے نزدیک ایسے جھوٹ بولنے والے کے ظالم ہونے پر دلیل ہے یا ظالم ہونے کی علامت ہے، اور نہ صرف یہ کہ ظالم بلکہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا مجرم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی بات کرنا، اور خاص طور پر اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، جس میں خود حلال حرام کا مالک بن کے پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا، یا پھر قرآن جیسی کتاب پیش کرنے کا دعویٰ کرنا۔ مثلاً سورۃ الانفال آیت 31 میں آتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیات ان پہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، سن لی ہم نے، وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ اور سورۃ الطور آیت 34 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، انہیں چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز لے کر آئیں، کوئی کلام اس جیسا لے کر تو آئیں اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ان سے کہو کہ اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر لاؤ، یعنی ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کہنا بالکل جھوٹ ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں کلام اللہ کے کلام جیسا ہے یا قرآن جیسا ہے یا اس سے بہتر ہے یا میں ایسا لکھ سکتا ہوں، یہ باتیں بالکل حقیقت سے بالا ہے، اور ان کی کچھ بھی اللہ کے ہاں اہمیت نہیں، بلکہ ایسا کرنے والا اللہ کے نزدیک ظالم قرار پاتا ہے۔ ان ظالموں کا انجام بہت برا ہوگا، اور وہ کیا، وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں، آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھنے سے مراد رؤیت بصر بھی ہو سکتا ہے اور رؤیت علم بھی۔ اِذِ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم لوگ، الظالمون سے مراد یہاں کون ظالم ہے، جن کا یہ اوپر ذکر گزر چکا۔ اگر تم دیکھ سکو یا دیکھو تو تمہیں بہت بڑا ہیبت ناک منظر نظر آئے جب یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت، موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے۔ ان ظالموں پر جب موت آئے گی تو موت کا وہ وقت اور موت کا وہ منظر انتہائی ہیبت ناک ہوگا، یعنی ان کی بہت بری موت آنے والی ہے۔ اور غمرات کا لفظ جو ہے یہ غمرت ان کی جمع ہے۔ غمرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے شدت، غمرہ کا لفظی معنی شدت، تو موت بھی ایک شدید مرحلہ ہے،
اور اس سے پھر ڈھانکنے کا معنی بھی لیا گیا، یعنی غمرہ کا معنی ڈھانکنا بھی ہے، یعنی موت کا وقت اور موت کی بے ہوشی انسان کے ہوش و حواس کو ڈھانک لیتی ہے، انسان کا رابطہ اس دنیا سے کٹ کے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ کاش تم دیکھو ان ظالموں کو، یا اگر آپ دیکھو ان ظالموں کو کہ جب ان کی جان نکالی جا رہی ہوگی اور وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، سکرات موت کی حالت میں ہوں گے، والملائکۃ اور فرشتے باسطوا ایدیہم اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہوں گے ان کی طرف، باسطون باسط کی جمع ہے، یعنی نون جمع جو تھا وہ گر گیا ہے، باسطون سے باسطو رہ گیا مضاف ہونے کی وجہ سے، کہ فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلا رہے ہوں گے، کس لیے؟ ان کی جان لینے کے لیے، اور کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، لاؤ دو اپنی جانیں، یعنی ان کو ڈانٹ رہے ہوں گے، سختی سے پیش آ رہے ہوں گے اور ہاتھ بڑھا بڑھا کے ان کی جان کھینچ رہے ہوں گے، یا ان سے کہہ رہے ہوں گے نکلو اس عذاب سے، نکلو اس مصیبت سے، نکالو اپنے آپ کو، بھاگو کہیں، کیا بھاگ سکتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھ سکیں وہ منظر تو آپ کو پتا چلے کہ وہ وقت کتنا سخت وقت ہوگا جب ان ظالموں کی جان نکل رہی ہوگی اور یہ موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، موت کی شدت کا شکار ہوں گے، سخت تکلیف کے عالم میں ہوں گے کہ ان کی جان نکل کے نہ دے گی، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور سختی سے ان کی جان کھینچ رہے ہوں گے، اور ساتھ کہہ رہے ہوں گے نکالو اپنی جانیں، یعنی نکالو اپنی جانوں کو اس مصیبت سے، تو وہ بالکل بے بس ہوں گے، کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ انسان کی ساری اکڑ، اس کی ساری بد زبانیاں اور بد اخلاقیاں اس وقت تک ہیں جب تک اس کو آزادی ملی ہوئی ہے، اور جو ہی موت کے وقت پہلی گرفتاری ہوگی، پہلی پکڑ ہوگی، فرشتے آ کے مقرر وقت پر جب اپنا کام شروع کریں گے تو پھر ان کی حالت قابل دید ہوگی، ان کی بے بسی اور ان کی فریادیں سننے والا کوئی نہ ہوگا، اور فرشتے کہیں گے الیوم، آج، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، جزا دیے جاؤ گے، عذاب الہون، ذلت والے عذاب کا، عذاب الہون ذلت والا، رسوائی والا، شدت کے معنی میں بھی آتا ہے، شدت والا، سخت عذاب، ذلیل اور رسوا کن عذاب، آج تمہیں نہایت شدید اور رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ صرف سزا ہی نہیں بلکہ اس سزا میں رسوائی بھی ہے۔ کیوں؟ یہ سب کیوں ہوگا ان کے ساتھ؟ بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تقولون، تم کہا کرتے، کیا؟ علی اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ کے بارے میں، غیر الحق، ناحق، ناحق باتیں اللہ کے بارے میں تم کہتے تھے، بالکل جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، تو یہ سزا تمہیں تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ اور دوسری وجہ، وکنتم، اور تھے تم، ان آیات ہی، اس کی آیات سے، تستکبرون، تکبر کرتے۔ تستکبرون کا معنی ہوتا ہے اپنی بڑائی چاہنا، خود کو بڑی چیز سمجھنا، خود کو بڑا بنانا، آیات میں غور و فکر نہ کرنا، یعنی تمہیں رسوا کن عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ پہ ناحق باتیں کہتے، جن کا ذکر اوپر گزر چکا، ممن افترا علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے، یعنی ان پر غور و فکر کی بجائے ان کے مقابلے میں کیا کہتے، ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں۔ تو غیر الحق یعنی ناحق قول کون کون سا ہے؟ افترا علی اللہ کذب اور اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء۔ اور تستکبرون میں کیا آتا ہے؟ سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی ایسا لا سکتا ہوں جیسے اللہ نے اتارا ہے۔ یہ انتہائی تکبر کی بات ہے کہ انسان اللہ کے کلام کے آگے جھکنے کی بجائے اس کا مقابلہ شروع کر دے، اور اللہ کی کتاب کو حقیر سمجھے، اور اللہ کی باتوں کو خلاف عقل سمجھے، اللہ کے کلام پر ناک منہ چڑھائے اور کہے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بہتر تو میں خود بنا سکتا ہوں۔ تو یہ تمام باتیں اور ایسے تمام اقوال اور افعال تکبر کی علامت ہے، سراسر جھوٹ ہے، اور ایسے جھوٹ بولنے والوں کی سزا مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ سورۃ محمد آیت 27 میں آتا ہے وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ
یضربون وجوہہم وادبارہم، اور اس وقت کیا گزرے گی، کیسے ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کر رہے ہوں گے تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ ماریں گے. یضربون وجوہہم یعنی فرشتے آ کے باقاعدہ ان کے چہروں پہ ماریں گے، وادبارہم اور پیٹھ پہ ماریں گے. صرف وہ بچے ہوئے ہیں تو جب تک ان کی آزادی ہے، اور دیکھا جا رہا ہے یہ کہتے کیا اور کرتے کیا ہیں. جو ہی یہ آزادی چھنے گی تو پھر تم دیکھنا ان کی شامت کیا آتی ہے، اور ان کی رسوائی کتنی ہوتی ہے، اور ان پہ کیسا عذاب مسلط ہوتا ہے، اور کس طرح ان کی جان نکالی جاتی ہے. اس کی آیات سے تکبر کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر فرشتوں کا بری طرح جان نکالنا اور مجرموں کو مارنا اور یہ کہنا کہ آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ اس کی آیات سے تکبر کرنے والے تھے. تو اللہ کی آیات سے تکبر کا کیا معنی ہے؟ ایک عام شخص کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یعنی ایک عام شخص اللہ کی آیات سے تکبر کس طرح کرتا ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں، میری ذات تو اس سے بہت بالا ہے، اور اس کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کو معمولی بات سمجھتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس کی کوئی سینس سمجھ نہیں آتی، مجھے تو اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، یا پھر اس کے اوپر تحقیر کر کے اس پہ ہنسنا، یا اس کو دیوانوں کی باتیں کہنا، یا 1400 سال پرانی باتیں بتانا، یا اس کو معمولی چیز سمجھنا، یا اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے سیکھنے سکھانے کو ایک حقیر کام سمجھنا. یہ سب اسی میں آتا ہے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، یہ تو سبھی کو پتا ہے. اگر پتا ہے تو پھر عمل اس کے مطابق کیوں نہیں؟ تو اللہ کی آیات سے روگردانی، ان کو ان کا حق نہ دینا، ان کا مقام نہ سمجھنا، ان کو معمولی چیز سمجھنا، اور خود کو زیادہ قابل سمجھنا، زیادہ عقل مند اور انٹلیکچوئل سمجھنا، اور اپنے دنیاوی کام و کاج کو زیادہ اہم قرار دینا اور اس کو معمولی چیز سمجھنا، یہ سب تکبر میں آتا ہے. اور یہ چیز انسان کے لیے مرتے وقت اور مرنے کے بعد بھی رسوائی کا سبب ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کو یہ زندگی سوچ سمجھ کے بسر کرنی چاہیے. اس میں انسان کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اللہ کا مقابلہ کرنے پہ اتر آئے، یا اللہ سے ناراض ہو، یا اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کرے، یا بےہودہ قسم کی باتیں کرے، ورنہ اس کا انجام سخت برا ہوگا. کیونکہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس کچھ بھی نہیں. اس کو اپنی حیثیت دیکھ کر اور اپنے آپ کو پہچان کے بات کرنی چاہیے.